الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس آیت شریفہ میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعے کے پس منظر میں اپنے مقام سے ہجرت کر کے جب جانا ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی تھی اور پانی پلانے کے انتظار میں ٹھہری تھی۔ چونکہ دوسرے لوگ وہاں پر پانی پلا رہے تھے تو یہ صاحبزادیاں ایک سائیڈ میں ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچیاں ٹھہری ہوئی ہیں اور ان کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، تو یہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے پانی نکالا، اپنے کنویں سے ڈول سے پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ چونکہ یہ وقت سے پہلے کام ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں معمول سے پہلے اپنے گھر پہنچیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ پہلے پہنچ گئی؟ تو ان کی بیٹی نے وہ سارا واقعہ سنا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیش آیا تھا، یعنی انہوں نے جو پہلے پانی پلا دیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے جس خاص وصف کو بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کچھ دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے، یعنی حضرت صفورہ کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اپنی ساری سرگزشت سنائی، اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو، کہ آپ اطمینان رکھیں، اب آپ ظالم لوگوں کے شر سے اور ان کے ظلم سے آپ محفوظ ہیں۔ اس آیت میں اپنے سیاق و سباق کے ساتھ کئی نکات اور کئی اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی اس خاص صفت کو اور ان کی اس خاص عادت کو ذکر کیا گیا ہے جس کی کمی آج آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بیٹی کو اخلاقی زوال کا شکار بنا رہی ہے۔ اسلام نے اپنے آمد کے ساتھ ہی عورتوں کو اسی خاص وصف کی چادر پہنائی ہے
یعنی حیا والی چادر، اور ان کے کردار کو سنوار کر عزت و شرف اور بلند مقام نوازا، جس کا تصور اسلام سے پہلے بالکل ناممکن تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی کسی کے محاسن کا تذکرہ کرنا ہوتا، کسی کی خوبیوں کو بیان کرنا ہوتا، تو صاحب محاسن و اوصاف کے اس وصف کا ذکر فرماتے ہیں جو اس کے اندر ایک خصوصی امتیاز رکھتا ہے، جیسے کہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ان اوصاف سے کیا گیا ہے، جس میں وہ اپنی ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر حضرت صفورہ علیہ السلام کا تذکرہ اس خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے جو عورت کا اصل حسن اور خوبی ہے، اور جو اس کا زیور ہے۔ جب حضرت صفورہ بنت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے کہنے پر بلانے آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کے آنے اور دعوت دینے میں، جب حضرت صفورہ نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا وہ احسان بتایا اور وہ کام بتایا جو وقت سے پہلے ان کا ہو گیا اور عافیت کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ گئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس محسن کو بلا لاؤ۔ تو جب وہ بلانے کے لیے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کے آنے اور دعوت دینے میں جو کردار سب سے زیادہ پسند آیا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکی بڑی شرم و حیا کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ جب قریب پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر آئیے، بلکہ یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس احسان کا معاوضہ یا بدلہ ادا کریں جو آپ نے ہم پر اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کیا تھا۔ یہاں دو باتیں امت کی تمام عورتوں کے لیے اور ہماری تمام ماں اور بہنوں کے لیے قابل غور اور لائق عمل ہیں۔ پہلی بات، اس لڑکی میں شرم و حیا کا غلبہ تھا، یعنی حضرت صفورہ میں شرم و حیا کا غلبہ تھا، جو خود ایک باحیا اور باکردار ہونے کی ایک نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صفورہ بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے سکتی تھی، مگر دعوت کا پیغام اپنے والد کی طرف منسوب کرتے ہوئے سنایا، کیونکہ کسی اجنبی مرد کو لڑکی کا خود اپنی طرف سے دعوت دینا یہ حیا کے خلاف والا عمل ہے۔ معاشرے کے امن و فساد میں عورت کے کردار کو بڑا دخل رہا ہے، ہمیشہ سے بڑا دخل رہا ہے۔ عورت شرم و حیا سے مزین ہو تو اس کے بہترین اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ایک عورت کے سدھار پر ایک خاندان ہی نہیں بلکہ نسلوں کا سدھار موقوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عورت کی گود ہی بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اگر عورت شرم و حیا کی پیکر ہو تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے اور اس کی گود میں پرورش پانے والے باحیا اور باکردار بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو یہ حکم بھیجا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں۔ سورہ نور کے مضامین میں پردہ داری، شرم و حیا کی اہمیت اور ضرورت،
اور اس کی خلاف ورزی کی مختلف شکلوں اور صورتوں میں ان کے سنگین نتائج اور عواقب تفصیل سے بیان کیے گئے۔ جب خیر القرون میں یعنی کہ اس بہترین دور میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ نور کی تعلیم کا حکم دینے کی ضرورت پیش آئی تاکہ معاشرہ اخلاقی بے راہ روی سے محفوظ رہ سکے، تو موجودہ دور تو اس سے زیادہ بلکہ کئی زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے کہ عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کا دوسرا نام حیا ہے، اور یہی شرم و حیا اس کا اصلی زیور اور قدرتی حسن ہے۔ میرے عزیزو، آج معاشرے میں بے حیائی اور بے حجابی کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مرد اور عورتوں کا بیجا اختلاط اور ان لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، دوستیوں کے نام پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آپسی ملاقاتیں، برقعے کے نام پر بے حجابی، لباس کے نام پر عریانیت، فیشن کے نام پر فحاشیت، مساوات کے نام پر ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ رہنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ حیا، عنقہ اور حجاب مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ہوس کے پجاریوں نے عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنی ہوس کا نشانہ اور اپنی تجارت کی تشہیر کا ذریعہ بنا ڈالا۔ ضرورت ہے کہ حوا کی بیٹی کو حیا کا درس دیا جائے، ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے حیا کے واقعات پڑھ کر سنائے جائیں۔ انشاءاللہ حیا کا گوہر نایاب جو مغرب کی گرداب میں چھپ گیا ہے پھر جگمگائے گا، گھر جنت نشاں بنیں گے اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصلاح و تربیت کی اس حکمت عملی کو اپنانے کا ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔